بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے تخلیق کی جاتی ہے یا جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ اس چیز کا استعمال اس مقصد کے لیے نہ کیا جا رہا ہو بلکہ اس کا استعمال کسی اور کام کے لیے ہو رہا ہو تو وہ چیز خود تو تباہ ہوتی ہی ہے، خود تو وہ ختم ہوتی ہی ہے، لیکن جس چیز کے اندر وہ استعمال کی جا رہی ہو اس چیز کو بھی وہ ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اس بات کی طرف کبھی توجہ کریں کہ ہر چیز کا، کائنات کی ہر چیز کا، جو بھی دنیا میں بنی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، مگر کیا انسان کا مقصد کوئی نہیں ہے؟ جو ساری کائنات سے سب سے اہم ترین کریشن ہے، سب سے اہم ترین مخلوق ہے، کیا اس مخلوق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہمیشہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے بناتا ہے۔ یعنی انسان جتنے بھی کام دنیا میں کرتا ہے، جتنی بھی تخلیقات کرتا ہے، جتنی بھی انوینشنز کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، ساری ایجادات اس نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ وہ جتنی ریسرچ کرتا ہے، جتنی جستجو کرتا ہے، جتنی باغ دوڑ کرتا ہے، وہ ساری کی ساری اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر ہم کائنات میں غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ پاک نے اس طرح کی نیچر دی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اپنی ذات کے لیے بناتا ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے بناتا ہے، تو جس ذات نے خود انسان کو تخلیق کیا ہے اس نے انسان کو ایسے ہی تو نہیں بنا دیا، بے مقصد تو نہیں بنا دیا، اور اس انسان کو بنانے کا فائدہ تو اللہ رب العزت کو انسان کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اس اصول کے تحت پھر اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے تو اس کو بنانے کا مقصد بھی بہت اونچا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ 18,000 مخلوقات ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں 18,000 مخلوقات میں کسی کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے قسم نہیں اٹھائی، مگر جب انسان کو پیدا کیا تو 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی تقویم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ تو جس کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اس کا مطلب وہ ساری کائنات میں اللہ رب العزت کی محبوب اور مقبول مخلوق ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ مخلوق مقبول اور محبوب ہو وہ بے فائدہ ہو اور اسے بے مقصد پیدا کیا گیا ہو۔ اور پھر اگر آپ کائنات کے اندر غور کریں کہ تو کائنات کی ہر چیز آپ کو انسان کی خدمت کے لیے نظر آتی ہے، ایون کہ ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کے لیے، پانی ہے تو انسان کے لیے، آسمان ہے انسان کے لیے، زمین ہے انسان کے لیے، غلہ اگاتی ہے اور پھر اسی انسان کو اپنے پیٹ کے اندر سنبھال کے رکھتی ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ پاک فرمائے گا تو اس کو نکال بھی دے گی۔ اسی طرح سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، حیوانات کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، یہاں تک کہ ملائکہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے میں لگے رہتے ہیں، اگر ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں انسان ہی کی خدمت میں لگا ہوا میں نظر آتا ہے۔ وہی فرشتے وہی لے کر انسان کی طرف آ رہے ہیں، وہی فرشتے نامہ اعمال انسان کے لکھ رہے ہیں، وہی فرشتے انسان کے لیے ہوائیں چلا رہے ہیں، وہی فرشتے انسان کے لیے روشنیاں پھیلا رہے ہیں، وہی فرشتے انسان کے لیے بارشیں لا رہے ہیں۔ یعنی سارے کا سارا سسٹم جو ہے اللہ رب العزت ان فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق محبوب ترین اور ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت نیکی ہی کرتی ہے، گناہ نہیں کرتی، وہ مخلوق بھی کسی نہ کسی صورت میں انسان کے لیے ہے
اور انسان کی خدمت کے لیے ہے، تو پھر انسان کیا بے مقصد ہے؟ کیا انسان کا وجود ایسے ہی بنا دیا گیا ہے؟ انسان کو بنانے والے نے انسان سے کچھ خواہش رکھی، کچھ چاہت رکھی۔ انسان کو بنانے والے نے بھی انسان کے سے کچھ طلب کرتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے بنایا ہے، تجھے سنوارا ہے، تجھے کائنات کی ہر چیز عطا کی ہے، تجھے زندگی کی ہر نعمت دی ہے، تجھے اچھا کھانا دیا، اچھا پہناوا دیا، خوبصورت بنایا، اچھی زبان دی، اچھے کان ناک سارا کچھ دیا۔ تو پھر اللہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ انسان بھی میرے لیے ہی کچھ کرے۔ جس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ ساری کائنات چونکہ ہے ہی انسان کے لیے، تو انسان اس کائنات کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ وہ اس کی طرف اپنی توجہ رکھے جو اس ساری کائنات کو انسان کے لیے بنانے والا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ انسان صرف میرا ذکر نہ کرے، انسان صرف میری عبادت نہ کرے، بلکہ انسان مجھ سے محبت کرے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو دیکھا تھا جس میں اللہ رب العزت انسان کو سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے بڑے شوق سے بنایا ہے، بڑی چاہت سے بنایا ہے، بڑی محبت سے بنایا ہے۔ تو جس کو محبت کے ساتھ بنایا گیا ہو، اس کو بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے، انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف شعبے رکھ دیے، محبت کا شعبہ بھی رکھا، نفرت کا بھی رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ محبت کرے تو مجھ سے، اور نفرت کرے تو ہر اس چیز سے جو میری نہیں ہے، جو میرے مخالف ہے۔ اور اگر میرا بندہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو میں اس کو ہر وہ چیز اور زیادہ عطا کروں گا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی بخشش کے، اپنی رحمت کے، اپنی عطا کے، جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی، ایک دیہاتی، ایک پینڈو شخص حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لہا، اے سوال کرنے والے، قیامت کا پوچھنے والے، بتا تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کی ہے، کیا کی ہے؟ تو قال حب اللہ و رسولہ، وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو میری کوئی تیاری نہیں ہے، میری تیاری صرف یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ قال انت مع من احببت، اے پوچھنے والے، اے سائل، اے دیہاتی، تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر بھی، تو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر تو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک تجھے وہی عطا فرمائے گا، اسی اپنی ذات کی قربت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا شخص، اللہ رب العزت سے پیار کرنے والا اور اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت رکھنے والا شخص جو ہے، اللہ رب العزت کس طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اس کو اپنی محبت کے صلے سے نوازتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور چیز ہوگی انسان کے لیے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھے محبت کرے،
اولاد چاہتی ہے ماں باپ مجھ سے محبت کریں، رشتہ دار چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے محبت کریں، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے محبت کر۔ تو جب مجھ سے محبت کرے گا تو پھر سارا کچھ تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، انہوں نے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ پر، ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا امام بنا کر ایک صحابی کو بھیجا۔ وہ وہاں تشریف لے گئے اور جب نماز پڑھاتے وہ صحابی تو ہر نماز کی جو آخری رکعت ہوتی اس میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے۔ تو لوگوں نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ ہر روز ہر نماز کے اندر آخری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو یا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان سے پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سورت کے اندر اللہ رحمان کی صفات ہیں اور مجھے اللہ رب العزت کی صفات سے محبت ہے، میں اس وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے ان صفات کو یاد کرنے کے لیے اور اس محبوب کو یاد کرنے کے لیے، چونکہ سورہ اخلاص کے اندر سارا ذکر اللہ کی ذات کا ہے، تو میں اللہ کی ذات کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اور یاد ذکر کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اسے بتا دو، اسے بتا دو کہ اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی بخاری مسلم میں آئی ہے حدیث پاک۔ تو مطلب کیا ہے، اس حدیث پاک میں بھی اور پہلی جو میں نے عرض کیا، دونوں احادیث کے اندر ثابت یہ بات ہوتی ہے کہ جس کے دل کا میلان اللہ رب العزت کی طرف ہو جاتا ہے، جس کے دل کی توجہ اور دھیان اور محبت جس کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا و آخرت میں کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہو اور بندہ دنیا میں ذلیل بھی ہو رہا ہو اور آخرت میں ذلیل بھی ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم اگر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، مسلمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والے، محمد مصطفیٰ کی محبت کا اقرار کرنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا دم بھرنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، آج وہی پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن ایک ملک بھی سپر پاور نہیں ہے، ایک ملک بھی عزت کے ساتھ جینے والا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا، کافروں کا مرہون منت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو اللہ رب العزت، جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو پھر محبت کا حق صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا بنتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کی محبت کا کوئی حق مسلمان پر نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان دنیا کی محبت میں غرق ہو جائیں، دنیا کی محبت کو اتنا اپنا لیں کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا یاد بھی نہ رہے، مرنے کا یاد نہ رہے، قیامت کے دن کا یاد نہ رہے، اللہ کے حضور جواب دینے کا جواب یاد نہ رہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کا بھی تصور ختم ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی چاہت، اللہ کی طلب، اللہ کے رستے کی طلب، دین کی طلب، دین سے تعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ ساری چیزیں اگر مسلمان کی زندگی سے نکل جائیں اور وہ دنیا کی طرف راغب ہو جائے، دنیا اس کا مقصد بن جائے، مال و متاع، اقتدار، جھوٹ موٹ، سارا کچھ اس کا مقصد بن جائے، تو پھر کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ شیطان سے محبت کرنے والوں کا کام ہے۔
یہ شیطانی لوگوں کا کام ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی محبت یاد نہیں رہتی، اللہ کی بندگی، اللہ سے تعلق یاد نہیں رہتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذلت اور خواری اور دھکے اور تباہی اور بربادی اور عذاب اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر ہم ارد گرد کا جائزہ لیں تو پاکستان سے لے کر پوری مسلم ورلڈ تک آپ چلے جائیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی کرپشن ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر۔ پاکستان مسلمانوں کا دیش ہے، مسلمانوں کا وطن ہے، مگر جتنی کرپشن، جتنی دھوکہ بازی، جتنی حیوانیت، جتنی بددیانتی، جتنا ہر کام عروج کو پہنچا ہوا ہے وہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے۔ تو جب سے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکال دیا، ذلت اور خواری اور تباہی اور بربادی ہم پر مسلط ہو گئی۔ اور اگر آج بھی ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے حکمران ایسے لانا ہوں گے جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، جو ملک سے پیار کرنے والے ہوں، جو ملک سے محبت کرنے والے ہوں۔ یہ جو حکمران ہیں جو 70 سال سے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، یہ بڑا اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ سیاست کرنے والے، یہ صرف مفاداتی لوگ ہیں، اپنے مفادات کو چاہنے والے اور اپنے مفادات کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے، کبھی بھی اللہ کی مخلوق کا بھلا نہیں چاہتے، کبھی بھی اس ملک کا بھلا نہیں چاہتے، اس قوم کا، اس ملت کا بھلا نہیں چاہتے۔ ان کو صرف اپنی تجوریاں بھرنے سے اور اپنے مفادات سے تعلق ہے۔ اور جب تک ہم ان جیسے لوگوں کے پیچھے لگے رہیں گے اس وقت تک ذلت اور خواری ہمارا مقدر رہے گی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، ان لوگوں کا ساتھ دینا پڑے گا جن کا ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اور اللہ کی محبت کی خاطر ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا اور انہی لوگوں کو اقتدار میں لانا ہوگا، تب جا کر پاکستان بچے گا، تب جا کر امت مسلمہ بچے گی، اور تب جا کر ایک غریب آدمی، عام انسان کے مسائل کا حل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔